بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ماشاء اللہ چاپڑی گوٹ فارم لاہور ٹاپ روف گوٹ فارمنگ کے حوالے سے چلو گوٹ فارمنگ سیکھیں اور سکھائیں۔ سب دوستوں کو السلام علیکم۔ آج جی 2 جون ہے، 2 جون 2026۔ تو گوٹ فارمنگ ٹاپ روف گوٹ فارمنگ کے حوالے سے سب دوستوں کو السلام علیکم۔ یہ چھت کے اوپر بکریاں پالنا جو ہے نا، وہ میں آپ کے آگے بھی اپنی ویڈیو شیئر کرتا ہوں، اور آج کی ویڈیو میں اسپیشلی ٹاپک ہے کہ ہم نے اپنی فارمنگ کو آسان کیسے بنانا ہے۔ گوٹ فارمنگ جو گوٹ لورز ہیں یا پیٹ لورز ہیں، جانوروں کو پیار کرنے والے کو سب سے پہلے تو ایک یہ لیسن ہے کہ آپ حلال جانور پالیں، اس سے آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ آپ جرمن شیفرڈ یا لیبرا ڈاگ یا اس طرح کے اور ڈاگس کی جو ٹائپس ہیں بڑے شوق سے لوگ رکھتے ہیں، ظاہر ہے اس کے لیے بھی ٹائم نکالنا پڑتا ہے۔ کیٹ ہے، گندی بدبو ہوتی ہے، اس کی بالوں کی وجہ سے بیماریاں آنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ان کی مینگنے ہیں، ان میں سمیل نہیں ہوتی اگر آپ صفائی کریں تو۔ یہ تھوڑا سا گند پڑا ہے، تھوڑا سا نہیں زیادہ ہو گیا ابھی، اس وجہ سے کہ پہلے 2.5 سال میں ملازم کا ہلا ہوا تھا، یعنی کہ ملازم کے سر پہ تھا، تو ملازم عید سے پہلے بیمار ہو گیا میرا۔ بابا جی تھے، میں ان کی بڑی عزت کرتا تھا، تو لیکن یہ پچھلے 9 تاریخ کو، مئی کی 9 تاریخ کو ان کی بقول ان کی طبیعت خراب، جی میرے پھیپھڑوں میں درد ہے۔ میں نے ان کا علاج بھی کرایا، دوائی لے کے لا کے دی، اور یہ بھی ایڈوائز کیا کہ چلنا میرے ساتھ، میں تمہیں نا گلاب دیوی ہاسپٹل، کیونکہ لاہور میں گلاب دیوی ہاسپٹل دی بیسٹ ہے پھیپھڑوں کے لیے، ایون ٹی بی کے لیے۔ تو ایسا نہیں تھا، اس کا بہانہ تھا۔ وہ انسان کی فطرت ہوتی ہے نا کہ وہ سال 2 سال کہیں کام کر لے نا، تو وہ گھر کی مرغی دال برابر وہ اکتا جاتا ہے، اس کام کے سے اکتا جاتا ہے۔ اور غریبی میری کوئی بات نہیں ہوتی، یہ غریبی بندہ خود اپنے گل ڈالتا ہے، کیونکہ اس کی فطرت میں یہ ہوتا ہے کہ میں شاید ادھر پھنسا ہوا ہوں، یا یہ بہت مشکل کام ہے، مجھے اس سے آسان کام مل سکتے ہیں، یعنی کہ شکر اللہ کا نہیں ہوتا۔ تو بابا جی کو میں نے ہمیشہ عزت سے بلایا، اگر انہوں نے کام سے انکار بھی کیا تو میں نے ان کو فورس نہیں کیا، نقصان بھی کیا تو میں نے کہا بابا جی اللہ کی مرضی۔ میرے اس دفعہ 10 بچے جو ہے نا ایکسپائر ہو گئے، ابھی جو بچے 2 بچے ہوئے ہیں وہ میں نے فیل کیا کہ بابا جی کو قد بھی ان کا لمبا تھا، اور جانور ہے نا بچے، وہ ٹانگوں میں گھستے ہیں اور بڑی احتیاط سے ان کے درمیان چلنا پڑتا ہے، تو کسی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی تھی، کسی کی کمر میں کی ہڈی ٹوٹ جاتی تھی۔ وہ کیسے ٹوٹتی تھی اب مجھے سمجھ آئی ہے، وہ جانور بیچ میں گھستے تھے، وہ کچھ ہمیں ڈالو یا دودھ پلاؤ، تو وہ ان کو نظر نہیں آتا تھا، وہ میرا خیال ہے شاید اس کے پاؤں کے نیچے آ جاتا تھا، یا وہ ٹھڈا مارتا تھا۔ تو اسی کیفیت میں میں فلی انہی پہ ڈپینڈنٹ تھا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ یار یہ ملازم رکھا ہے، گاہے بگاہے پوچھتا بھی تھا، چکر بھی لگاتا تھا کبھی کبھار، لیکن زیادہ انہی پہ ٹرسٹ ہوتا تھا۔ صفائی نہیں ہوئی تو کہتا تھا یار بابا جی صفائی، ہاں میں کیتی ہے، میں کل کر لاں گا، یہ ہو آج نہیں کراں گا کل کراں گا، تو میں نا درگزر کرتا تھا۔ تو بکریوں کا کام 1 گھنٹہ ہوتا ہے، ابھی دیکھیں نا میں نے آیا ہوں، آدھے گھنٹے میں میں نے سب کو چارہ وارہ ڈال دیا، اب وہ کھا رہے ہیں، میں سکون ہو کے سینہ مجھے آ گیا، تو میں نے کہا تھوڑا سا ان کو کھاتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ 1 2 یہ دیکھیں جیسے یہ پٹ ہے،
یہ ادھر بکروں میں کھانا کھا نہیں سکتی تھی، پیچھے کھڑی رہتی تھی. میں نے فیل کیا تو میں نے اسے نا ابھی چند دن سے باہر نکالا. یہ تھوڑی دیر بعد جب اس کو ادھر ادھر سے ٹکر پڑتی تھی نا تو یہ باہر نکل جاتی تھی، پیچھے جا کے کھڑی ہو جاتی تھی. تو اٹ مین کہ اس کو پرابلم تھی. ابھی وہ دیکھیے وہ بکری جو ہے نا ناگری، وہ ڈرتی ہے اس سے. یہ جو لال ڈبی ہے، یہ لال ڈبی ہے تو چھوٹی لیکن بہت ظالم بکری ہے. یہ دیکھو ابھی اس کے اندر اتنا ڈر ہے کہ وہ اتنی دور ہے، وہ پھر بھی وہ ڈر رہی ہے کھانے سے نا. یہ ابھی اس نے کھانا شروع کیا. تو اس طرح جانوروں کے پاس وہ بابا جی نہیں بیٹھتے تھے. بکریاں میریاں کمزور ہو گئی. یہ اب 2 دانت پٹ ہے، بہت اچھی نسل کی پیور بیتل بکری ہے، لیکن یہ کبھی بھی موٹی نہیں ہو پائی. تو میں سمجھتا تھا کہ کرتا ہوں گاہے بگاہے، میں کہتا بھی تھا اس کو علیحدہ کر کے ڈال لیں گے وہ نا. تو اس طرح ہوتا ہے کہ اپنے جانوروں کے پاس ان کو کم از کم پیٹ بھر کے کھلانا ہماری ذمہ داری میں آتا ہے نا. تو میں نے ابھی دیکھے اس کو باہر نکالا ہے. ابھی میں 15 منٹ ادھر آگے کھڑا ہو کے آیا ہوں، اس کو ادھر ڈالا ہے. ابھی میں اس کو اور ادھر ڈالتا ہوں کہ یہ آسانی سے کھا لے. ایک تو مصیبت یہ ہے کہ جس نئی جگہ پہ چارہ ڈالو نا تو باقی سارے جانور ادھر بھاگے آتے ہیں. تو اس طرح کے انتظامات کرنا علیحدہ، جیسا کہ اس بکری کو ادھر رکھا ہوا ہے، یہ بھی بہت خوفزدہ ہے، بہت ڈرتی ہے. تو اس کو علیحدہ کھانا بنا کے دیا. تو میں نے بڑی دفعہ کوشش کی ہے اسے کہ ان میں یہ شامل ہو جائے، لیکن یہ سب سے ڈرتی ہے. اب یہ جو ڈر ہے نا وہ ان کا، اس کو مینیج کرنا کہ یہ ڈر کیسے نکلے گا. تو اس کوشش کو ہی فارمنگ کہتے ہیں. ہم ابھی جتنا فارم بنا ہوا ہے آپ کے سامنے دیکھیں گے، یہ کچھ پیسے لگائے، کچھ بچت، پرانی چیزیں بچی کچی سے میں نے اس فارم کو ڈیولپ کیا. ابھی جب آپ فارمنگ میں بیٹھیں گے تو پھر آپ کو پرابلم دکھیں گی. ابھی ایک پرابلم یہ ہوتی تھی کہ ہم نے ادھر باندھا ہوا ہے، رات کو آندھی آ گئی ہے یا بارش آ گئی ہے تو بکرے جو ہے نا یہ سارا دیکھیں آندھی طوفان سے ٹوٹ گیا نا. یہ ایک تو آپ نے فارم کا جو شیڈ بنانا ہے وہ پائیدار بنانا ہے. ابھی میں نے ایک چینجنگ کی ہے. یہ کمرہ ہے نا اوپر، یہ جس میں دیوار میں سوراخ ہوئے ہیں، یہ اوپر پھٹے لگے ہوئے ہیں، مینگنے نیچے گرتی تھی. میں نے تو اپنی طرف سے بڑا اچھا بنایا تھا. اچھا بھی ہے، نو روڈ، برا نہیں ہے، خوبصورت نہیں ہے لیکن ضرورت کے مطابق اچھا ہے. ابھی میں نے جو پلاننگ کی ہے وہ ابھی آپ کو دکھانے والا ہوں. یہ دیکھیں میں نے یہ نا اس میں سے نیچے سے جگہ بنائی ہے گزرنے کی. اب نو ڈوٹ اوپر پھٹے لگے ہوئے ہیں. تو یہ بکریاں اگر ادھر ہیں، رات کو بارش آ جاتی ہے تو یہ بھی پرانی چادریں لگی ہوئی ہیں. تو پرانی چادروں میں کہیں کہیں سوراخ ہیں، تو بارش سے جب ہوتی ہے تو پھر یہ سارا گیلا ہو جاتا ہے. تو میں نے وہ دروازہ جو نکالا ہے نا، اس کا مقصد یہ ہے کہ جانور ادھر ہوں گے، بارش آئے گی، رات کو ہم ادھر نہیں ہوں گے تو جانور خود بخود اندر چلے جائیں گے. گرمیوں میں یہ ہے، سردیوں میں ہم خود اندر کر کے رات کھانا چھانا ڈال کے پتھر ڈال کے خود اندر ڈال دیں. اتنا سا سوراخ خالی بھی رہ جائے تو کوئی مذائقہ نہیں. السلام علیکم. دفتر کیا کرنا ہے؟ السلام علیکم. اوزار لینے تھے؟ وہ تھیلا نہیں پڑا ادھر؟ ہاں وہ تو چابی لے جاؤ. ہاں دے دیں. وہ رات 2 ٹوٹیاں لگانی تھی، میں لگا رہا ہوں. لڑکے میں لے کے آیا، وہ بھی آپ کو کر دیتے ہیں. کرتے ہیں. ہاں صفائی کے لیے لے کے چابی کہاں رکھی ہے؟ چابی میں نے ادھر رکھی ہے. اس کو میں پہلے پاؤز کر لوں. چلو سوری جی، لڑکے آ گئے تھے دفتر سے، انہیں کوئی چیز چاہیے تھی تو ان کو چابی ڈھونڈ کے دینی تھی. تو میرا موضوع یہ تھا کہ آپ لوگوں نے چڑیا گھر دیکھا ہوگا نا. چڑیا گھر میں شیر ہیں، ہرن ہیں، بندروں کے گھر انہوں نے اس طرح بنائے ہیں کہ پیچھے ان کا گھر بند گھر بھی ہے جس میں باری لگی ہوئی ہے، اور آگے ان کی کھلی جگہ بھی ہے. جب وہ جانور چاہیں تو وہ اندر چلے جاتے ہیں، تو باہر بھی گھومنا ہو تو باہر آ جاتے ہیں. تو اس طرح کا فارم بنانے کی میں کوشش کر رہا ہوں.
کہ جیسے یہ ہے، یہ ابھی وہ دیوار نکالی ہے، اس کو پراپر دروازہ لگا دیں گے تو جانور جو ہے نا، جب بارش طوفان آئے گا یا انہیں دھوپ کی ضرورت ہوگی تو وہ باہر آ جایا کریں گے، باہر گھومنے پھرنے کے لیے، اندر ان کے سونے کی جگہ بھی اندر ہوگی۔ تو اس طرح ابھی میں ادھر بھی بناؤں گا، یہ گارڈن تک ایک کمرہ ادھر بنا دوں گا، تو یہ بیچ میں دیوار ہے۔ اب کچھ جانور ادھر، وہ ان کا گھر، اور یہ سیم، اور اسی طرح اب گارڈر تک، یہ جو گارڈر کھڑا ہے، کالم اس کو کہہ سکتے ہیں یا پلر کہہ سکتے ہیں، ادھر تک ایک کمرہ بنائیں گے، اور وہ جانور جو ہے نا، وہ اس کا بھی اسی طرح دروازہ چھوٹا رکھیں گے، تو جب جانوروں نے اندر جانا ہو اندر چلے جائیں گے، اور یہ ان کا سین ہوگا، یہ کھلی اسی طرح رہے گی، اس کو اور بہتر کر دیں گے، ٹوٹی پھوٹی جو ہے وہ صحیح کر دیں گے۔ تو اس طرح آپ کو کام کرنے میں اور جانور رکھنے میں آسانی ہوگی کہ ان کا گھر بھی ہو کمرہ ٹائپ، اور ان کا باہر صحن بھی ہو، وہ خود ہی اندر آئیں خود ہی باہر جائیں، تو آپ کو یہ دقت نہیں ہوگی کہ رات کو بارش طوفان آ گیا تو آپ نے وہ آج موسم خراب ہے، کس وقت پتہ نہیں بارش آ جائے گی، وہ آزاد ہیں، خود ہی اپنے گھر کے اندر جائیں جب وہ ضرورت محسوس کریں، اور خود ہی باہر آ جائیں۔ تو اس طرح کے جب آپ بنائیں گے نا تو آپ کو آسانی ہو جائے گی، آپ کو ملازم کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں آپ کو اس کی اگزامپل دیتا ہوں کہ یورپ نے مشینیں بنائی، انہوں نے بڑی لگن کے ساتھ جب کام کیا تو انہوں نے دیکھا کہ انسانی فطرت میں ہے، انسان جو ہے نا دھوکہ دیتا ہے، انسان دھوکہ دیتا ہے۔ آپ کو میری باتوں سے اندازہ ہوگا کہ میں کس طرح کی باتیں کرتا ہوں۔ انسان دھوکہ دیتا ہے۔ آپ نے اس طرح کا آہستہ آہستہ وہ مشینوں کی طرف اسی لیے آئے کہ مشین دھوکہ نہیں دیتی، مشین جس کام کے لیے بنائی گئی ہے وہ مشین اس طرح کا کام کرتی ہے، اور وہ دھوکہ نہیں دیتی، اس کا دل دماغ نہیں ہوتا، اور وہ اپنا کام جس کام کے لیے وہ بنائی گئی ہے وہ کام وہ پورا کرتی ہے۔ تو یہ ہے پلاننگ۔ اس طرح اگر آپ اپنے آپ کو مینیج کر دیں تو پھر آپ کا کام منیمم ہو جائے گا۔ جب آپ جدت کی طرف، ترقی کی طرف جائیں گے نا تو آپ کا جتنا کام آسان ہو جائے گا اتنا آپ ترقی کریں گے۔ تو ابھی میں نے بندوں سے بات کی ہے، یہ ایک دفعہ صفائی کرا کے نا، یہ سارا گوبر شوبر اٹھوا کے، یہ دیکھیں نا وہ بکریوں نے پھر کے اس کو بالکل ہی برا بنا دیا مینگنوں کو، تو یہ سارا صاف کر کے ابھی میں اس میں مزید چینجنگ کروں گا۔ میں آپ سے مشورہ بھی لے رہا ہوں کہ یہ جو راستہ ایسے ہی رہے گا، اس کی چادریں وادریں نکال دیں گے، بانس بوس نکال دیں گے، اس کو اچھے طریقے سے بنائیں گے، یہ ایسے ہی دو خانے رہیں گے، یہ والا اور یہ والا، کہ جس بکری کو علیحدہ کرنا ہے آپ کر سکو۔ ابھی یہ پھر بیٹھ گئی ہے، تھوڑا سا کھا کے، تو اس کا بھی کرتے ہیں۔ اوپر میں بتاتا ہوں، آپ سے مشورہ لیتا ہوں کہ اوپر میں نے کرنا کیا ہے۔ یہ راستہ ادھر ہی رہے گا، یہ جو پھٹے ہیں نا کمرے میں تھرو آؤٹ پڑے ہوئے ہیں، یہ میرا خیال ہے جو چوڑائی ہے نا، یہ چوڑائی یہ 12 فٹ ہے، اس طرح سے یہ چوڑائی جو ہے نا، یہاں سے لے کر یہ اس دیوار تک 12 فٹ ہے، ایسے یہ ٹوٹل 16 فٹ ہے۔ اب جو وہ خانہ نکالا ہے نا دروازہ، وہ یہ نیچے ہے، یہاں سینٹر میں اس کے نیچے سمجھ لیں ایک شتیر پڑا ہے سینٹر میں سپورٹ دینے کے لیے۔ اب میں کیا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پھٹے ہیں نا، یہ سینٹر سے کاٹ دیں گے، یعنی کہ اس سائڈ والے پھٹے کاٹ دیں گے۔ جب وہ بکریاں ادھر سے آئیں گی ان کو چھت اوپر سے کھلی ملے گی۔ یہاں جو ہے نا یہ چھت ویسے ہی رہے گی آدھی، یعنی کہ میں یہاں کھڑا ہو کے بتاتا ہوں کہ یہ چھت آدھی رہے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہ آدھی چھت سے فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جو والی جگہ ہے نا، یہ بھی ادھر سے جانور آ کے سردیوں کے موسم میں نیچے بھی جانور ہوں گے، اوپر بھی جانور ہوں گے، آدھی چھت پہ، آدھی کھلی رہے گی۔ اب ادھر ہم نا ادھر ہم نا کچھ اس کو ریلنگ لگا دیں گے،
यानी कि उस दरवाज़े में भी जा सकेंगे जानवर, और आधी छत तो इस तरह ये वाली जगह भी बन जाएगी। अब होगा क्या कि वो जानवर जो बाकी हैं वो इधर से भी ऊपर आ सकते हैं बरसात के मौसम में, या हाँ जी एक मिनट बाहर फिर कोई बंदा आ गया जी। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था, सॉरी वो लड़के आ गए थे चाबी देने दफ्तर की ना, तो मैं ये कह रहा था कि हम जब इधर एक रेलिंग लगाएंगे ना, इधर से इधर रेलिंग लगा लेंगे, और जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ ये फट्टे नहीं होंगे। अब ये जो एक खाना बनेगा ना, ये नो डाउट कि ये जब पेशाब या मिंगने करेंगे तो वो नीचे गिरेंगे। अब नीचे भी बकरियां हैं, नीचे जो बकरियां हैं ना, उनके लिए हम यहाँ से ये जो नीचे गार्डर नज़र आ रहा है ना, गार्डर समझ लें वैसे खड़े रुख में फट्टा लगाया हुआ है बड़ा मजबूत सा किकर का, तो उसमें लचक नहीं है। तो इसके नीचे हम चादरें लगाएंगे टेपर, जो यहाँ से शुरू होगी, यहाँ से शुरू होगी और वो उधर दीवार तक चादरें टेपर लग जाएंगी। वो दीवार की तरफ से नीचे होंगी, तो दीवार से 3 इंच हम पीछे रखेंगे, 2.5 इंच 3 इंच ना, उधर किसी उसको कोई बाला लगा के ना या हुक्के लगा के उधर हम फिक्स कर देंगे। तो जितना पेशाब और मिंगने ना वो दीवार के साथ जाके गिरेगा, सेंटर में नहीं गिरेगा, और ऊपर वाली मिंगने और पेशाब जितना भी है ना वो दीवार की तरफ रोल करता हुआ स्लोप की तरफ नीचे गिर जाएगा, एक जगह पे दीवार के साथ इकट्ठा हो जाएगा। फर्श नीचे साफ़ रहेगा ऊपर वाली मिंगनों से, लेकिन फिर भी दिन में एक दफ़ा या दूसरे दिन या तीसरे दिन हम उसकी सफाई करेंगे, मिंगने उठवा लिया करेंगे, तो हमारा काम जो है ना काफ़ी कम हो जाएगा। यानी कि कहने का मकसद है कि बकरियां इस जगह पे भी आ जाएंगी और बकरियां जो बाहर हैं वो नीचे से इधर भी आ जाएंगी। अभी तक का ये प्लान है। इस तरह की प्लानिंग करने से इस तरह का काम करें कि आपको काम कम करना पड़े और आपका काम कम से कम हो जाए, यानी कि आप अपने काम से तंग ना पड़ें। भले ही शौक़ है लेकिन मामलात हमेशा एक जैसे नहीं रहते। बंदे को शौक़ किसी वक्त तो बड़ा अरूज पे होता है, तो उस वक्त बड़ा शौक़ से काम बंदा करता है, लेकिन वक्त के साथ साथ बंदे की ज़रूरियात इस तरह बढ़ जाती हैं कि बंदे के पास टाइम नहीं भी मिलता। तो कम से कम टाइम में आप अपना काम समेटें और अपने बाकी दुनिया के दूसरे शुगल में आप दूसरे मसरूफियात को अपना पूरा कर पाएँ। ये है मेरा आज का लेसन लर्न। जब आप फार्म में बैठेंगे, फार्म में आएंगे, तो फिर ही आप इस तरह की कोई प्लानिंग कर पाएंगे। जैसे कि अभी मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैं देख भी रहा हूँ कि हाँ इन्होंने कितना खा लिया है और इनको अभी और कितनी ज़रूरत है। माशाल्लाह सारे खा रहे हैं। अभी देखिए एक बकरी ज़रा पीछे है, वो खड़ी है, अब उसको क्या खाने नहीं दिया जा रहा या क्या वजह है, इसको भी देखते हैं। 2 बकरियां हैं इधर, ये बच्चे उनका दूध पीते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, वही बात है, जगह कम है तो इनको इधर रखना पड़ रहा है। अभी मैं इनके बारे में भी सोच रहा हूँ कि इनको अलहदा कैसे किया जाए बकरों से, क्योंकि यहाँ वो तंग है तो कमज़ोर होती जा रही है। तो इनको भी मैं उठा के ना अभी इधर शिफ्ट करने वाला हूँ, इस जगह पे लाता हूँ। देखते हैं क्या चीज़ आती है। जो बना हुआ है अभी उसके मुताबिक इस्तेमाल करते हैं, जब मज़ीद कुछ बेहतरी आएगी तो फिर उसके मुताबिक फिर चेंजिंग करेंगे। अभी तक के लिए अभी यही लेसन लर्नड है कि आपने फार्म में रुकना है खुद। दिन में एक दफ़ा आप खाना खाते हैं, दिन में 3 टाइम खाते हैं, आप अपनी ड्यूटी पे जाते हैं, उसमें प्रॉपर टाइम देते हैं। आप सारा दिन में एक दफ़ा सोते हैं, अपनी सारी मसरूफियात को छोड़ के वो भी टाइम निकालते हैं। तो इस तरह फार्म के लिए दिन में एक दफ़ा प्रॉपर वक्त निकालेंगे तो आपकी फार्मिंग कामयाबी होगी, फार्मिंग कामयाब हो जाएगी और आपका शौक़ भी पूरा होगा। अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।